وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 21 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے دین سے عملاً پھر چکے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی پرستش نہ کرتے، انہیں اس کا بھی کچھ علم نہیں ہے، وہ محض اٹکل سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 21۔ ہم آتیناہم کتاباً، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے؟ فہم بھی مستمسکون، تو اس سے یعنی اس سے سند پکڑتے ہیں۔ بل قالوا، بلکہ یہ کہتے ہیں انا وجدنا آبانا، کہ ہم نے پایا ہے اس طریقے پر اپنے باپ دادا کو۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کے قدم انہی کے قدم پہ چل رہے ہیں۔ سامعین کرام، گزشتہ مضمون سے یہ مضمون جوڑا ہوا ہے، اور گزشتہ مضمون میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کی عبادت کی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی گزشتہ جو وہ سبق تھا، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے۔ ما لہم بذالک من علم انہم الا یخرصون، ان کو اس بارے میں کوئی حقیقت کا علم نہیں ہے، لیکن یہ اٹکل سے کام لے رہے ہیں۔ اور آج وہی اس کا آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے، ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کہ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس سے یہ سند لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں ایک بات جو ہے قابل غور ہے سامعین اکرام، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا تو کیا ہے، یعنی یہ زندگی گزارنے میں با اختیار تو ہے، لیکن اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ممانعت کی گئی ہے۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اس کو سختی سے ممانعت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اپنی خواہشات کی بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے
اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزارے۔ ایک بات سامنے کرام بالکل نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارے ظاہر سے یعنی ظاہر جو ہے ہمارا اصل نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہمارا مقصود اللہ ہے۔ اللہ کا مطلب اللہ کا قرب، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا، تو اس کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ اب یہ اپنی منزل تک جب انسان جاتا ہے سامعین کرام، تو اس سے لازمی ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت سے روشنی لے، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی ہے وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اور اب ہمارے پاس وہ ہدایت قرآن اور رسول کی صورت میں موجود ہے۔ یعنی قرآن اور سنت سے ہمارا رابطہ جوڑنا جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ ہر بات کے لیے ایک دلیل چاہیے۔ زندگی میں ہم جو بھی وقت گزارتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اصل اس دنیا میں جو زندگی گزارنا ہے یا زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی جس طریقے پر ہم زندگی گزارتے ہیں وہ اصل ہے، وہ طریقہ یا تو ہماری کامیابی کے لیے دلیل بن جائے گا، یا اس طریقے کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیں گے۔ اچھا، اب جو راہ مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو صحیح بات ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتائی ہے اور اپنے رسول کے ذریعے بتائی ہے، اس کا یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے سامعین کرام، مضمون تھوڑا سا اس میں وسیع ہے، فراخ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ، میں یا جو انسان اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا، تو اس کو ضرور زندگی کی ہدایت اللہ سے لینی ہے، اور ہر کام میں اس کے للہیت ہونی چاہیے۔ اور للہیت وہ کیسے معلوم کرے گا، کس طریقے سے زندگی گزارے گا، وہ اس کو کتاب اور سنت سے پتہ چلے گا۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، یعنی اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اور ایسا اگر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا۔ یہ جو ہم آیت نمبر پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 21، اس میں واضح طور پہ یہ ایک میسج ہے کہ اے انسان، تم اگر زندگی گزارو تو ایک دلیل کے ذریعے گزارو۔ اب جو غیر اللہ کو جو لوگ پوچھتے ہیں، تو ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یا مثال کے طور پہ آج ہم نے اگر ظاہر کو اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فراموش کر کے زندگی گزارتے ہیں، اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی ہر کام کے لیے آپ کے پاس اور میرے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے ضرور، اور وہ دلیل تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہوگی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہوگی۔ اس کے علاوہ زندگی گزارنا جو ہے وہ فضول بھی ہے، اور آپ کو دوزخ کے گڑھے میں بھی ڈال دے گا۔ ابھی میں نے جو آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی، اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ جو شخص اپنی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ کی ہدایت کے جو زندگی گزارتا ہے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے۔ تو سامعین کرام، ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے اور وہ اس سے رہنمائی لے رہے ہیں، اس پہ ان کا سارا انحصار ہے، اسی کو پکڑے ہوئے ہیں، اس رہنمائی کو، اسی رہنمائی پر قائم ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا،
بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یعنی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو یہ سامعین کرام، یہ بات جو ہے، یہ نقش قدم پر چلنا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو ایک گمان ہے، اور یہ کوئی صحیح گمان نہیں ہے، اور یہ حق سے آپ کو بے نیاز نہیں کرتا۔ آباء و اجداد کی پیروی کرنی چاہیے، مناسب ہے، لیکن اگر وہ ان کا عمل اور ان کی سوچ آباء و اجداد کی اللہ کے رہنمائی کے خلاف نہ ہو، اگر آباء و اجداد کی سوچ اور فکر اور اعمال اور ان کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے برخلاف ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ حکم ہے کہ آپ کو اللہ کا حکم ماننا ہے، اور یہ ایک طریقہ کار ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ایک بنیادی اصول ہے جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ آپ کے اگر ماں باپ ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کی بات تو مانو، لیکن اگر وہ تمہیں ایسی بات کا حکم دیں جس کے حق ہونے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، یعنی وہ باطل ہے، تو پھر اس کا کہنا نہیں ماننا۔ ہم جو عام طور پہ زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام، یعنی الف سے لے کر یہ تک تمام زندگی ہماری ذاتی خواہشات پر مشتمل ہے، فیشن ہے، رسم ہے، رواج ہے، کلچر ہے، یہ ساری باتیں اگر ہمارے ہدایت سے ٹکراتی ہیں تو یہ بیجا ہیں، ناجائز ہیں اور حرام ہیں، ان پر عمل کرنا حرام ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ مجھے اپنا ایک بچپن کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ پہلے لوگ قربانی کرتے تھے نا، تو وہ خود ہی ذبیحہ کرتے تھے اور وہ اس کا خون پیتے تھے، یعنی جو گرم گرم خون نکلتا تھا، میری کچھ یادداشت میں ایسا آ رہا ہے، ورنہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وَدَمًا مَسْفُوحًا یہ حرام ہے، لیکن ہو سکتا ہے کرتے ہوں، لیکن اس میں زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے اگر وہ نہ بھی ہو، تو ہم آج بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پائی ہیں۔ ہم دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے آباء و اجداد کا رخ دنیا کی طرف تھا، ہمارا بھی دنیا کی طرف ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے، میں بالکل بلا تردید یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے آباء و اجداد نے اللہ سے منہ موڑ لیا تھا، ہم نے بھی منہ موڑ لیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو بھلا دیا تھا، عام طور پہ صاحب نکلا، ہم نے بھی بھلا دیا ہے، ہمارے دل بھی اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، میرے مثال کے طور پہ بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ والدین اپنے بیٹوں کو ظاہر کے لیے تیار کرتے ہیں، پھر جب بچے کے منہ پہ داڑھی آتی ہے وہ بھی منڈوا دیتے ہیں، یا بچہ خود کہتا ہے کہ اب تو میری داڑھی جو ہے آ گئی ہے، اور بلکہ میں خود آپ کو اپنے گھرانے کی بات بتاؤں، میری خود جب داڑھی آ رہی تھی تو گھر میں بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ آپ کہتے تھے کہ داڑھی کب منڈواؤ گے تاکہ ہم مٹھائی منگوائیں۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے سامنے کرام، تو اس سے یعنی ہمارا گھرانہ بھی پاک نہیں ہوا اس وقت تک نا، ابھی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن یہ ہے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، مطلب 42 سال پہلے یا 43 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا میں نے ان کو اس
شرک کے ثبوت کے طور پہ کوئی کتاب نازل کی ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے، اب یہ اسی پر انہوں نے یعنی اسی کو اپنایا ہوا ہے، اسی ہدایت، یعنی کوئی آسمانی ہدایت ہے کہ بھئی شرک کی کوئی گنجائش ہے یا تم غیر اللہ کی عبادت کرو یا غیر اللہ کو پوجو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو مضمون کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے میں نے آپ کو اچھی طریقے سے مثالیں دی۔ یہ دیکھیں رسم اور رواج، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے رسم و رواج کا، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کا، یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اور ہم بنا سوچے سمجھے چل رہے ہیں اس پہ۔ مثال کے طور پہ داڑھی مسلمانوں کا شیوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، وجوب کے درجے میں ہے داڑھی، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں یہ 2018 ہے اور کوئی ہم اپنے بڑوں سے یہ سبق نہیں حاصل کرتے کہ ہمیں بھی داڑھی رکھنی چاہیے۔ ہمارے جو بڑے بڑے مناصب پہ ہیں اس وقت، آرمی چیف ہے، آپ کا وزیر اعظم ہے، اور چیف جسٹس ہے، اور جو بھی ہے، یہ سارے داڑھی منڈے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے آباء و اجداد بھی داڑھی منڈے تھے، یہ بھی داڑھی منڈے ہیں، ان کے بچے بھی داڑھی منڈے ہیں۔ یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں گمراہی جو ہے ہم بھی گمراہی میں ہیں۔ دیکھیں مومنانہ سوچ الگ ہوتی ہے، یہ بات نہ کہیں، مومنانہ سوچ، مومنانہ کردار یہ ایک الگ چیز ہے، ایک ریئر چیز ہے۔ اس میں تو مومن اللہ کی ہدایت کو دیکھتا ہے، اپنے رسول کی عمل کے سنت کی پیروی کا وہ پابند ہوتا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تدلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی، او کما قال، کہ میں تو جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اب ہم تو گمراہ ہو چکے ہیں، اس بات کے کہنے میں تو مجھے کوئی باک نہیں ہے، ہم تو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، خواہشات نفس ہے، دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں۔ یہ بالکل میں کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے مرض کا تو پتہ چلے کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، عام طور پہ اس معاشرے کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور پھر وہ سرپٹ جو ہے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ میں بلا خوف تردید اس کو کہہ رہا ہوں، سرپٹ جا رہے ہیں دنیا، اور دنیا کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ ہمیں تو ہماری دوڑ تو اللہ کی طرف ہونی چاہیے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کو منزل بناؤ اور اللہ کو دوڑو۔ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جلدی کرو، ساریو جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف۔ ہم تو دوزخ کی طرف، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں، ہماری دوڑ ہے لیکن دوزخ کی طرف ہے۔ دیکھیں ذاتی خواہشات کا راستہ آپ کو دوزخ میں لے جائے گا، یہ بات جو ہے یہ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، وہ آیت مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی، بہرحال یہ ایک جگہ نہیں ہے قرآن میں، یہ آیت جو ہے ایک جگہ نہیں ہے۔ ذاتی خواہشات نفس کی بنا اگر کسی نے بھی زندگی گزاری وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، بے شمار جگہ ہے، بلکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنا خواہشات نفس کا تزکیہ کر لیا، نفس کا تزکیہ کیا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا تو وہ نامراد ہو جائے گا، وقد خاب من دساہا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ بات یہ ہے سامعین کرام، ہم تو یہ سورہ زخرف کا مطالعہ کر رہے ہیں، 5 نبوی اس کا نزول ہے،
اور یہ اس کے اولین مخاطب مشرکین مکہ ہیں۔ دیکھیں احکامات تو آئے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور وہ پھر آئے ہیں مدنی زندگی۔ مکے میں تو ساری باتیں ہو رہی ہیں توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، جس کے آج ہم بھی منکر ہیں، نہ توحید کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو، نہ آخرت کو۔ ہمارا تو رخ ظاہر کی طرف ہے، اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ تو میں آپ کو پکار کے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ہماری تباہی ہے، بربادی ہے، اس میں نقصان سراسر ہمارا ہے۔ جتنی جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے رجوع کر لیا اتنی جلدی اچھا ہے، ورنہ موت کا کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کل کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ موت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ میں باہر نکلتا ہوں، ایک موٹر مجھے پیچھے سے مار کے چلی جاتی ہے، 5 منٹ میں میرا دم نکل جاتا ہے، میرا بھیجا سڑک پہ پڑا ہوتا ہے، تو میرا دم تو نہیں رہے گا، میں تو پھر چلا جاؤں گا اپنے رب کے پاس۔ تو موت کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ باتیں ساری غلط ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ تو یہ آباء و اجداد کی پیروی جو ہے یہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے اور ہم بھی کر رہے ہیں، تو فرق کیا ہو گیا ہم میں اس میں؟ مجھے بتائیے آپ، چلیں کیا فرق ہو گیا؟ بس یہ فرق ہے کہ وہ زبان سے کہتے تھے، ہم بھی یعنی اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں آج کہ بھئی یہ تو ہماری رسم ہے، یہ رسم نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اتنی فکر ہے ہمیں۔ اللہ کی فکر نہیں ہے، لوگوں کی فکر ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تمہیں جوتے مارے، تم احکامات الہی کے پابند ہو، لوگ تمہارا منہ کالا کر دیں، لوگ تم پہ پتھر برسائیں، تم احکامات الہی کے پابند ہو۔ لوگوں کو کہنے دو، جہنم میں تمہارے ساتھ یہ لوگ جائیں گے، تم اور یہ اکٹھے تم دونوں جاؤ گے، وہاں تم دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہوگے۔ بہرحال یہ ذرا سوچنا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، اللہ تعالیٰ فرمانے اسی طرح میں نے جو بھجوائے من قبل کا آپ سے پہلے، فی قریۃ کسی بھی بستی میں، من نذیر ڈرانے والا، الا قال مترفوها لیکن کہا ان کے خوشحال طبقے نے انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، فی قریۃ کسی بھی بستی میں، من نذیر کوئی ڈر سنانے والا، الا قال مترفوها لیکن کہا ان کے خوشحال طبقے نے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ کو، باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر کی پیروی کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو کہی، اس میں زیادہ اس کی تفصیل میں نے آپ کو بیان کر دی کہ آباء و اجداد کی تقلید ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ صحیح طریقہ ہو، اگر وہ قرآن کے خلاف نہ ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے میرا باپ دادا نماز پڑھتے تو کیا میں نہیں پڑھوں گا؟ یعنی محض آباء و اجداد کی تقلید غلط نہیں ہے، لیکن ان کے غلط کاموں کی تقلید غلط ہے۔ اچھا، تو قال اولو جئتکم، اس نے نبی نے کہا، قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس باہدی، زیادہ راستہ، صحیح راستہ بتانے والا، مما وجدتم علیہ آباءکم، جس پہ تم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو، تو پھر انہوں نے کیا کہا، قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، کہ بھئی ہم تو جو تعلیم کے ساتھ تمہیں دے کے بھجوایا گیا ہے، ہم تو اس سے انکار کرتے ہیں۔
ہمیں تو بس اپنے باپ دادا کا ہی وہ چاہیے۔ فانتقمنا منہم، بس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ دیکھیں کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اس میں اب تھوڑا سا مضمون سوچنے کا ہے، سمجھنے کا ہے، عبرت کا ہے کہ یہ جملہ جو ہے قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، رسول نے کہا کہ بھئی اس کے باوجود کہ میں زیادہ صحیح طریقہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں تب بھی تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو گے، تو ان کا جواب کیا تھا؟ انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو تعلیم تم دے کے بھجوائے گئے ہو اس سے ہم انکار کرتے ہیں۔ 100% سامنے کرام تقریباً ہم یہی جواب دے رہے ہیں اپنے رسول کو کہ اے رسول معاذ اللہ تم جانو اور تمہارا دین جانے، تم جانو اور تمہاری معاذ اللہ سنت جانے، ہم نے تو تمہارے طریقے پر نہیں چلنا۔ جو تعلیم تم دے کے بھجوائے گئے ہو ہم اس سے عملاً انکار کرتے ہیں، زبانی تو ہم قرآن کو چومیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کی طرف پیٹ نہیں کریں گے، لیکن معاذ اللہ اس کے احکامات کو پاؤں تلے رون دیں گے۔ آپ دیکھیں یہی ایک رویہ ہے، ایک جڑ پکڑ گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، گھر کی اکائی سے آپ شروع کریں اس کی مثال۔ نہ بیوی تیار ہوتی ہے خاوند کے حقوق کے لیے، نہ شوہر تیار ہوتا ہے بیوی کے حقوق کے لیے، پھر گھر میں جو فضا بنتی ہے وہ ایک دنیا دارانہ فضا ہے، ابو بچے یہ وہ ماں باپ بس سارے دنیا کے پجاری ہیں، آخرت کا ہوش ہی نہیں ہے کسی کو، سارا بس بچے ہوم ورک کر لیا، کیا کرو گے مستقبل میں، کیا ہوگا تمہارا، کیا بنو گے، یہ ساری باتیں ہماری ہیں سامنے کا۔ دنیا ہمارا مستقبل ہے، دنیا بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی تیاری نہیں ہے آخرت کے لیے کوئی۔ ہاں اگر کچھ ہے تو وہ باپ دادا نے نماز کا پابند بنا دیا، بس بنا سوچے سمجھے نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج کیے جا رہے ہیں، زکاتیں دیے جا رہے ہیں۔ اول تو ایسی صورتحال ٹوٹلی نہیں ہے، بہت سے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے باوجود استطاعت کے، لیکن کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن سارے بغیر سوچے سمجھے ہیں۔ دین کا کوئی مقصد آج ہے ہی نہیں ہمارا، دین ہماری منزل کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں باطل منزل تو ہم نے تعین کر لیا ہے، منزل دنیا ہے، بہت پیسے کمائیں گے، بہت اچھا گھر بنائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یعنی آپ کے سارے خوابوں میں دنیا ہی بسی ہوئی ہے۔ تعجب کی بات ہے، دنیا تو رہنے کی جگہ نہیں ہے، آخرت ہے رہنے کی جگہ۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور اس وقت ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور آج کی تلاوت اور ترجمہ انشاءاللہ آنے والے دن کر لیں گے۔ اب آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ Or have we given them a book prior to this one to which they adhere? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔